أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرتے ہیں. پروردگار عالم مرحوم و مغفور مخدوم سید علی رضا شاہ کو اپنی خاص رحمتوں میں جگہ عطا فرمائے. آپ تمام شرکاء کے مرحومین کو اللہ تعالیٰ خاص رحمتوں میں جگہ عطا فرمائے، اور مخدوم صاحب کے فرزند کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور شر اعداء سے پروردگار عالم مشکلات سے مصیبتوں سے انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے. صلوات پڑھے محمد والے. میں نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کے کلام قرآن مجید کی سورہ مبارکہ سبا آیت نمبر 22 کی تلاوت کی کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی کا خطاب مومنوں اور مسلمانوں سے نہیں بلکہ کافروں اور مشرکوں سے. تو یہ آیت اور اس سے اگلی چند آیات کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بارے میں کچھ بنیادی ترین باتیں بتائیں. آپ جانتے ہیں میں آیت کو شروع کرنے سے پہلے کچھ نقطے عرض کر دوں تاکہ آپ کے ذہن اور بہتر طریقے سے ان آیات کی باتوں کو سمجھ پائیں. آپ سب کو معلوم ہے کہ دین اسلام کی ابتدا شروع توحید سے ہوتی ہے. پہلا اعلان جو مکہ کے پہاڑ ابو قبیس پر چڑھ کر اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. مکے والوں سے سارے مشرک تھے، سب کو جمع کروایا.
ابھی جہاں پر مسجد الحرام ہے اس کے ساتھ ہی یہ پہاڑ ہے. آدھے پر تو اب شاہی خاندان کا محل ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پہاڑ کافی بڑا پہاڑ نظر آتا ہے بالکل ساتھ. یہاں پر اللہ کے نبی نے مکے والوں کو آواز دی. توجہ فرمائیں، کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ اب اس دین کی دعوت کو عام لوگوں تک پہنچائیے. جب سب اکٹھے ہو گئے مکے کے سردار، کوئی بہت بڑا آج کل کے شہروں کی طرح کا شہر نہیں تھا، جیسے آج کل کا کوئی نارمل سا گاؤں ہوتا ہے، دیہات ہوتا ہے، اتنا سا مکہ تھا. تو جب سب جمع ہو گئے، سردار بھی اور عوام بھی، تو اللہ کے نبی نے پہلے ان سے پوچھا، فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس ابو قبیس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے آیا کھڑا ہے تو تم میری بات پر یقین کر لو. سب نے ایک زبان ہو کر کہا، کیوں یقین نہیں کریں گے؟ آج تک آپ کی زبان سے ہم نے جھوٹ نہیں سنا. تو پہلے ان کو تیار کیا کہ تم سے بات کون کر رہا ہے. وہی ہے کہ جس کو تم صادق کہتے ہو، سچا، جسے تم امین کہتے ہو، امانت دار. کوئی نیا بندہ نہیں آگے. جب سب نے اقرار کر لیا کہ آپ کی زبان سے آج تک جھوٹ نہیں سنا، ہمیشہ سچ سنا ہے، تو اب اللہ کے نبی نے جملہ ارشاد فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. قولو، کہہ دو، لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے قابل نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے، تفلحوا، تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو. ایک چھوٹا سا جملہ تھا، اللہ کے نبی کے لیے مکے کی فضا بدل گئی. دوست دشمن بن گئے. جو پہلے کہتے تھے صادق، اب کہنے لگے کذاب. کذاب کا مطلب پتہ؟ اب بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا. ایک جملہ، اور وہ جملہ کیا تھا کہ جن جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہوا، جن کے آگے تم عبادت کرتے ہو، جھکتے ہو، جن کے نام پر تم قربانیاں دیتے ہو، جانور ذبح کرتے ہو، کہ یہ بھی عبادت ہی کی ایک شکل ہے، تو تم سب کو چھوڑ دو، ایک اللہ کو معبود بناؤ، تب کامیاب ہو. تو یہاں سے اسلام کی ابتدا ہے. دین اسلام میں سب سے بڑا جرم جو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، دین اسلام میں سب سے بڑا جرم ہے کسی کو اللہ کا شریک قرار دینا. اس کائنات کی خالقیت میں، اس کا مالک ہونے میں، فیصلے کرنے میں شریک سمجھتے ہیں نا؟ یہ جو مشترکہ کھاتے والے ہوتے ہیں. اگر ایک قلعے میں کئی مالک ہو، ایک قلعہ زمین کا ہو، ایک ایکڑ زمین کا ہو، کئی مالک ہو اس میں، تو پھر ان مالکوں میں سے کوئی ایک اپنی مرضی سے نہیں بھیج سکتا جب تک باقیوں کو راضی نہ کرے.
ایک کہتا ہے میں ایتھے گھر بنانا ہے، دوسرے کہتے ہیں نہیں میں ایتھے پیٹرول پمپ بنانا، تیسرا کہتا ہے میں نے ایتھے کوئی اور شے بنانی۔ اس پوری کائنات میں کسی ایک ذرے میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ جو آیات آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، اس میں اللہ نے مشرکوں سے خطاب کیا اور ان کو شیشہ دکھایا، آئینہ دکھایا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب ذرا سنیں یہ آیات کیوں ضروری ہیں؟ اس لیے کہ اسی قرآن میں اللہ نے بتایا ہے۔ آپ کہے ہمیں کیوں سنا رہے ہیں، ایسی کوئی مشرک تھوڑی ہیں، اللہ نہ کرے کوئی مشرک ہو۔ میں نے کہا قرآن نے بتایا شرک سب سے بڑا جرم ہے۔ سمجھ آ رہی میری باتوں؟ شرک جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اپنے دل میں شرک کے ساتھ آیا، یعنی دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا تھا، تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ دوسرا ہر گناہ اللہ جسے چاہے گا معاف کر سکتا ہے، لیکن جو شرک لے کر آئے گا اسے اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ یعنی یہ واحد گناہ ہے کہ قیامت کے دن جس کی معافی ناممکن ہے، کیونکہ یہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ جھگڑا ہے جھوٹ، اللہ کا کوئی شریک ہے ہی نہیں، لیکن اپنے پاس سے بنا لینا۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلا کر گئے، بعد میں ایک اور ہستی آئی حضرت عزیر، یہودیوں نے کہا کہ عزیر دا مقام اتنا اونچا ہے کہ عزیر اللہ دا پتر، عزیر کو کیا بنا دیا؟ اللہ کا بیٹا۔ حضرت عیسیٰ آئے، ایک اللہ کی توحید کی طرف دعوت دے کر گئے، لیکن بعد میں شیطان نے عیسائیوں سے کہا تھانو حضرت عیسیٰ دی معرفت ہی کوئی نہیں، یہ تے اللہ دا پتر ہے۔ تو یہود نے بھی اور عیسائیوں نے بھی آہستہ آہستہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرح بنانا شروع کر دیا۔ اللہ کے بندے کوئی معمولی نہیں تھے۔ حضرت عیسیٰ کون ہے؟ معمولی ہے؟ نہیں، معجزے سے پیدائش ہے حضرت عیسیٰ کی۔ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، مادرزاد اندھوں کو بینائی عطا کرتے تھے اللہ کے حکم سے، کوڑ کے مریضوں کو شفا عطا کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ یہ ساری قرآن کی آیتیں ہیں جو آپ کو شارٹ میں بیان کر رہا ہوں۔ لیکن جب بعد میں حضرت عیسیٰ ہی کو پوجنا شروع کر دیا تو سنیں غور سے، اللہ فرماتا ہے اللہ کو چھوڑ کر اسے اس کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ ان کے کسی نفع کا مالک ہے نہ کسی نقصان کا۔ عجیب، کوئی عیسائی کہے ہے کی ہویا، یہ تو مردے زندہ کرتا ہے، اللہ کہہ رہے مردے زندہ کرنے والا نفع نقصان کا مالک کیوں نہیں ہے؟ وہ تو مردہ زندہ کر رہا ہے، وہ تو اندھے کو آنکھیں دے رہا ہے، وہ تو کوڑ کے مریض کو شفا دے رہا ہے، تو پھر اللہ کیوں فرما رہا ہے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے؟ تو اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ نبی کو جو میں نے معجزہ دیا ہے یہ اصل میں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے یہ کام ہوتا ہے، اور اگر اللہ یہ طاقت لے لے
تو عیسیٰ میں خود سے کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی مردے کو زندہ کر سکے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لہذا توجہ فرمائیے گا، یہ معجزہ کیا چیز ہوتی ہے؟ فرمایا اپنی قوم سے انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر۔ حضرت عیسیٰ فرما رہے، قرآن کی آیت ہے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں۔ یہ سارے بنا سکتے ہیں، کسی بندے کو بھی مٹی سے چیزیں بنانی آتی ہوں، آپ دیکھتے ہیں مٹی سے لوگ گھڑے بناتے ہیں، گلاس بناتے ہیں، برتن بناتے ہیں، شکلیں بناتے ہیں، پرندوں کی شکلیں بناتے ہیں۔ یہ کوئی عجیب کام تو نہیں ہے؟ عجیب کیا ہے؟ فرمایا میں مٹی سے تمہارے لیے پرندے کی شکل بناتا ہوں، فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا، تو وہ مٹی کی مورت سچ مچ کا پرندہ بن جاتا ہے، لیکن وہ میں نہیں کرتا، نہ میری پھونک کرتی ہے، وہ ہوتا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ۔ وہاں پر اللہ کا ایک حکم آتا ہے، اللہ چاہے جس کی پھونک میں یہ طاقت رکھ دے، جب چاہے رکھ دے، جب چاہے واپس لے لے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ کا عصا جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو فرعون اپنی فوج کے ساتھ پیچھے سے آ گیا، آگے پہنچ گئے سمندر پر، پیچھے گرد و غبار بلند ہوئی تو جو بیچ میں بزدل تھے، کمزور ایمان والے تھے، انہوں نے کہا موسیٰ مروا دیتے، اگے سمندر ہے تے پیچھو فرعون، اگر مصر میں مرتے تو چلو قبر تو نصیب ہوتی، ایتھے تو لگتا ہے قبر بھی نصیب کوئی نہیں ہو۔ تو کمزور ایمان والوں نے ڈرانا شروع کیا لوگوں کو، ہون مار گئے، فرعون نہیں چھڑدا، بڑا غصے چاہ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کلا ان معی ربی، ایسی باتیں نہ کرو، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ یہ جو سمندر ہے اس پر اپنا عصا مار۔ عصا پہلے بھی حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تھا، لیکن اللہ کے حکم کا انتظار تھا۔ موسیٰ اپنا عصا سمندر پہ مار، حضرت موسیٰ نے سمندر پہ عصا مارا، جیسے دو اونچے اونچے پہاڑ ہوتے ہیں، درمیان سے راستہ خالی ہو گیا، خشک ہو گیا، کیچڑ بھی نہیں تھا۔ بارش ختم ہو نا تو کیچڑ تو ہوتا ہے، تو جہاں پہ سمندر تھا ایسے پیچھے ہٹ گیا کہ درمیان کی جگہ خشک ہو گئی، دونوں طرف سے لہریں اٹھ رہی ہیں۔ اللہ نے حکم دیا موسیٰ تو بنی اسرائیل کو لے کر نکل جا۔ بنی اسرائیل نکل گئے، فرعون پیچھے سے آیا اپنی فوج کے ساتھ۔ اب جب آگے منظر دیکھا کہ سمندر نے راستہ چھوڑ دیا ہے تو اس نے دل میں کہا ہوگا کہ نہیں کام خراب نہ ہو جائے، اسی بھی اندر جائیے۔ تو پیچھے جو چمچے تھے انہوں نے کہا جناب تسی بھی تے اللہ ہی ہو، تسی بھی تے رب ہو، ٹھیک ہے بیچ بڑھو، اندر گھس جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ شیر جو ہے وہ جنگل سے باہر چلا گیا کسی سفر پر، پچھو جانورہ بغاوت کر دیتے، تے انہوں نے کہا جی الیکشن کراؤ تے اپنا سردار بادشاہ بناؤ۔ الیکشن میں بڑی بڑی شخصیات کھڑی ہوئی، باندر بھی کھڑا ہوا، تے اللہ کیتا ووٹ ڈھیر باندر نو پے، باندر جنگل کا بادشاہ سلیکٹ ہو گیا، شیر ہے ہی نہیں نا ابھی،
بندر بادشاہ بن گیا تو لوگوں نے کہا کہ یار بادشاہ کی کوئی نشانی تو ہونی چاہیے، بادشاہ کی کوئی، تو انہوں نے کہا بادشاہ کی نشانی یہ کرتے کہ بندر کی پوچھل سے ایک ڈبہ باندھ دیتے، تو جب بندر چلے گا ڈبہ کھڑکے گا، لوگوں کو پتہ لگ جائے گا بھی بادشاہ سلامت آ رہے، ٹھیک ہے۔ تو بندر کی پوچھل سے دم سے ایک بڑا سا ڈبہ باندھ دیا گیا اور بادشاہ سلامت کی بادشاہت شروع ہو گئی۔ سارا دن وہ جنگل کے دورے کرے، اکڑ کے کبھی ادھر جائے کبھی ادھر لٹکے۔ کچھ دن گزرے تھے کہ اچانک شور مچا بھی شیر واپس آ رہا ہے، شیر کی دھاڑ کی آواز آئی اور لوگوں نے آ کے باندر سے کہا شیر پوچھتا پہ میرے پچھو کے نو بادشاہ بنایا۔ باندر کی تو جان ہوا ہوئی، سب نے کہا بھاگ کے جان بچاؤ۔ شیر قریب آیا، باندر بھاگا، باقی بندر بھی درختوں پہ چڑھ گئے، یہ بھی درخت پہ چڑھنے لگا لیکن اس کا ڈبہ پھنس گیا پیچھے، جو پوچھل پہ ڈبہ تھا وہ پھنس گیا۔ شیر قریب آ رہا ہے تو باقی باندر اسے کہے وہ اوپر کیوں نہیں آ رہے، اوپر کو؟ اس نے کہا میں تو اوپر آتا ہوں تو میری بادشاہی میری پتی کرتی، میری سرداری مجھے اوپر نہیں آنے دے رہی۔ فرعون کے ساتھ بھی یہی ہوا، لوگوں نے کہا جناب تم بھی تو رب ہو، گھس جاؤ اندر۔ بیچارے کا دل نہیں تھا، اسے پتا تھا ایک کام میرا نہیں، لیکن جب لوگوں نے مکھن شکھن لگایا چڑھایا تو فرعون آ کے چلو بھائی اندر۔ بنی اسرائیل سارے پار ہو گئے۔ فرعون کا لشکر جب سارا کا سارا اس جگہ میں آ گیا، اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ دوبارہ سے بہنا شروع کرے، اور فرعون اپنے سارے لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا۔ ذرا سننا اللہ کے قرآن کا معجزہ سننا۔ تو قرآن میں آیت ہے، جب غرق ہونے لگا نا، جب گوتے آئے، گوتے تو سمجھتے ہیں، جب گوتے آئے نا تو کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، میں ہون نہیں کرتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تیوں ہون توبہ یاد آئی، تو مرے گا۔ سنیے گا غور سے، اللہ نے فرمایا ایک ایسی بات فرمائی قرآن نے جو ابھی چند سال پہلے صحیح ثابت ہوئی۔ کیسے؟ اللہ نے اس فرعون سے کہا کہ ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے، تو مرے گا لیکن تیرا بدن، تیرا جسم ہم بچا لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کی نشانی بنے، بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کی نشانی بنے۔ فرعون غرق ہو گیا، اس کا بدن سمندر نے باہر پھینک دیا، مصری اٹھا کے لے گئے، انہوں نے فرعون کی لاش کو حنوط کیا، ٹھیک ہے، اور جیسے فرعونوں کو دفناتے تھے دفنا دیا۔ یہ چند سال پہلے، پچھلی صدی میں، یہ 2000 چل رہا ہے نا، اس سے پہلے 1900 کچھ میں مصر کے اندر احرام مصر کھودے گئے، وہاں سے فرعون کی لاش نکلی۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ ہم تیرے بدن کو بچا لیں تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کی نشانی بنے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو وہ فرعون نکلا، اس پر ماہروں نے ریسرچ شروع کی کہ اس فرعون کا زمانہ کون سا ہے۔ فرعون آپ کو پتہ نا، فرعون کوئی ایک بندہ نہیں تھا، جو بھی مصر میں بادشاہ بنتا تھا وہ فرعون کہلاتا تھا۔ فرعون ایک بندہ نہیں ہے، بہت سارے فرعون۔ تو انہوں نے ریسرچ شروع کی کہ اس فرعون کا زمانہ کون سا ہے۔ تو مسلمانوں نے نہیں، انگریزوں نے، غیر مسلموں نے، ان کی ریسرچ کا یہ نتیجہ آیا کہ یہ وہی فرعون ہے جو موسیٰ کے مقابلے میں غرق ہوا تھا۔ یعنی قرآن کی بتائی ہوئی بات تقریباً 1350 سال کے بعد حرف بحرف سچ ثابت ہو گئی۔ آج بھی عجائب گھر میں اس فرعون کی وہ لاش موجود ہے۔ کچھ بنیادی باتیں قرآن کی آپ کے ذہنوں میں اتارنی۔
جتنی بھی اچھی صفات ہیں، قدرت، علم، عطا، معاف کرنا، رحم کرنا، جتنی بھی اچھی صفات آپ سوچ سکتے ہو، کوئی مخلوق ان میں سے کسی صفت میں اللہ کے برابر نہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں قیامت کے دن، توجہ سے سننا، قیامت کے دن اللہ بڑا ڈاٹا ہوگا۔ ڈاٹا سمجھتے ہیں؟ سخت۔ اللہ قیامت کے دن بندوں کو، گناہگاروں کو جہنم میں ڈال رہا ہوگا۔ چھڑوائیں گے کون؟ بولیں کون چھڑوائیں گے؟ چپ کر۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی سے زیادہ کوئی اور ہے جو قیامت کے دن ہم پہ رحم کھائے گا، اللہ تو پکڑ رہا ہوگا۔ مثلا اللہ کے رسول اللہ سے کہیں گے یا اللہ انہوں چھاڑ دے، ان کے عقیدے میں گڑبڑ، وہ رسول کو اللہ سے زیادہ رحمت والا سمجھ بیٹھے۔ آیا اللہ کی رحمت میں اس سے زیادہ ہے کوئی؟ ایک لفظ آپ دعاؤں میں سنتے ہوں گے، بولتے بھی ہوں گے، ارحم الراحمین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے یا اللہ کا رسول؟ مولا علی ہے یا اللہ؟ امام حسن حسین یا اللہ؟ ارحم الراحمین فقط ایک ذات ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالی۔ اگر آپ کو رسول کی ذات میں کوئی رحمت دکھائی دیتی ہے تو وہ اللہ کی رحمت میں سے کچھ عطا ہے، اللہ کی رحمت کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لہذا ابھی آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا، قیامت کے دن جن ہستیوں نے شفاعت کرنی ہے، شفاعت کا پتہ ہے نا آپ کو، جن ہستیوں نے شفاعت کرنی ہے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی شفاعت کرے۔ اگر کسی تقریر میں آپ نے سنا ہو تو وہ تقریر 2 نمبر ہے، وہ تقریر خلاف آیات قرآن۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب ذرا توجہ سے آپ سنیں، یہ آیات کس لیے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی توحید پرستوں میں شمار فرمائے، لیکن تاکہ الٹی سیدھی باتیں سن کے جراثیم نہ پیدا ہو جائیں دلوں میں، اللہ کے قرآن کی آیات شرک کے جراثیموں کو مارنے والا کائنات کا سب سے بہترین سپرے ہے۔ فصل کو سنڈی لگے تو سپرے کرتے ہو نا، تو یہ شرک کی سنڈی کا سپرے ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ سنیں غور سے، آیت نمبر 22، سورت کا نام میں نے کیا بتایا تھا شروع میں؟ سورہ سبا۔ اللہ فرما رہا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، قل اے رسول ان سے کہیے، ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، جن کو تم نے اللہ کے سوا کچھ سمجھ رکھا ہے انہیں پکارو، ان کو بلاؤ، ادعو، پکارو۔ کن کو پکارو؟ الذین زعمتم من دون اللہ، جن کو تم نے اپنے خیال میں، اپنے غلط خیال کے مطابق اللہ کے علاوہ کچھ سمجھ رکھا ہے، انہیں پکارو۔
لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، جن کو تم نے اللہ کے سوا کچھ سمجھا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کتنی جائیداد کے مالک ہیں اس کائنات میں۔ آسمانوں اور زمین میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی چیز کے وہ مالک ہیں یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ جس کو بھی تم اللہ کے سوا کچھ سمجھو، مالک تو مالک رہ گیا۔ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ، آسمانوں اور زمین میں کسی چیز میں اللہ کے شریک بھی نہیں ہے مالکیت میں۔ ایک ہوتا ہے نا اکلا مالک، ایک ہوتا ہے شریک۔ ایک ذرے کی مقدار میں بھی اللہ کے شریک، اس پوری کائنات کا اکیلا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ، اور آسمانوں اور زمین میں ان کی کوئی شراکت داری بھی نہیں ہے۔ اور ایک اور چیز رہ گئی، وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اور جنہیں تم اللہ کے سوا کچھ سمجھ رہے ہو، ان میں سے کوئی بھی اللہ کا کسی کام میں مددگار بھی نہیں ہے۔ ہے یا نہیں ہے؟ آپ سے سوال، اللہ تعالیٰ اپنے کسی کام میں کسی رسول کا محتاج ہے؟ جی نہیں ہے۔ مولا علی کا محتاج ہے؟ جی جو محتاج ہو وہ اللہ نہیں۔ میں ذرا وہ کہتے ہیں نا بانڈے کلی کر رہا ہوں آپ۔ بسم اللہ۔ اللہ کا رسول ہو، مولا علی ہو، یا جو بھی آپ نے سنا کیا ہو، اپنی ایک ایک سانس میں اللہ تعالیٰ کے لطف اور کرم کے محتاج ہے۔ اللہ اپنی کسی چیز میں کسی کا محتاج۔ فرمایا، توجہ کریں، جب اللہ کی توحید کا مسئلہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جلال میں آ جاتا ہے۔ قرآن میں فرمایا سورۃ المائدہ میں جب ذکر کیا نا کہ مسیحی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ نے پتہ جواب کیا دیا، یہ جو مسیحی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اس میں حضرت عیسیٰ کا کوئی قصور ہے؟ نہیں ہے نا۔ لیکن دیکھیے اللہ کیا فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو سنو، اگر اللہ ارادہ کر لے عیسیٰ کو ہلاک کرنے کا، عیسیٰ کی والدہ مریم کو ہلاک کرنے کا، اور جو کوئی زمین پر ہے اللہ ان سب کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے، تو کون ہے جو اللہ کو ذرہ برابر بھی روک سکے؟ وہ بتا رہا ہے کہ اگر میں ہلاک کرنا چاہوں تو میں نبیوں کو ہلاک کر دوں، اتنے معجزوں کے مالک کو ہلاک کر دوں، اور کوئی مجھے روکنے والا نہیں۔ آخری رسول رحمت للعالمین کے بارے میں فرمایا، مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب خود بھی شوق سے پڑھتے ہیں، سمجھ کر کے کیا لکھا ہوا ہے۔ آج کے مسلمان کی دین کے اعتبار سے سب سے بڑی بیماری اللہ کا قرآن نہ پڑھنا ہے، سب سے بڑا کینسر، سب سے بڑی ٹی بی، سب سے بڑا کالا یرکان، اللہ کے قرآن کو نہ پڑھنا۔ جس کے بارے میں اللہ نے کہا یہ تمہارے لیے ہدایت ہے، اس کو پڑھنے کا شوق کوئی نہیں۔ پتہ نہیں ہماری دین کی تربیت کس نے کی ہے، توجہ فرما رہے ہیں؟ اور میرے سے اور آپ سے سب سے اللہ نے اس قرآن کے بارے میں سوال کرنا ہے کہ تم نے دین کے بارے میں جو کچھ اپنے ذہن میں معلومات بھری تھی، مجھے بتاؤ کہاں سے لی تھی؟
تو لسٹ میں نام نکلے گا، جناب مولانا حیدر نقوی صاحب آئے تھے، فلانے ذاکر آئے تھے، فلانے مولوی آئے تھے، فلانے شاعر دے ایسا بڑے قصیدے سنے آن. اللہ کہے گا میری کتاب دا وچ نہ ہی کوئی نہیں، میری کتاب کا نام ہی نہیں ہے. تم اتنے سیانے بنے کہاں سے تھے کہ جو دین کے علم کی سب سے معتبر کتاب ہے، تم سیاڑوں نے اس کو پڑھنے کی تکلیف ہی نہیں کی، اور میرا قرآن پڑھے بغیر سمجھتے رہے کہ تمہارے بڑے ٹھیک عقیدے ہیں اور تم بڑے سیدھے جا رہے ہیں. اس لیے آپ کو آیات سنا رہے، توجہ فرما رہے. وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، بس نہ کوئی مالک ہے اللہ کے سوا، نہ کوئی ایک ذرے کی ملکیت میں شریک ہے اللہ کا، نہ ہی کسی کام میں اللہ کسی کی مدد کا محتاج ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جن کو بھی تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اللہ کے مقابلے میں ان کی یہ حالت ہے، نہ مالک ہے، نہ شریک ہے، نہ مددگار. آیت نمبر 23، آیت نمبر 23، خطرناک بات. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ، اور شفاعت نفع نہیں دے گی. آپ سب کا دل ہے نا کہ نبی پاک شفاعت کریں، کہ کوئی نہیں دے جی؟ ہم سب کی خواہش ہے ہمیں قیامت کے دن اللہ کے رسول کی شفاعت نصیب ہو. لیکن ذرا سن لیں، اللہ فرما رہے، بتا رہے کن لوگوں کو شفاعت فائدہ دے گی، کن لوگوں کو شفاعت فائدہ دے گی. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ، اس کے پاس، اللہ کے پاس شفاعت کسی کو نفع نہیں دے گی سوائے اس کے إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اس کو نفع دے گی جس کی شفاعت کی اللہ نے اجازت دی. توجہ سے سنیں. پھر قیامت کے دن دو اجازتیں ہوں گی اللہ کی طرف سے، تب شفاعت ہوگی. یہ میں پتہ باتیں کیوں بتا رہا ہوں؟ تاکہ جن کی، ہم میں سے جن کی اللہ کی طرف توجہ کم ہے، اللہ سے عشق اور محبت کم ہو گیا ہے، وہ ذرا زیادہ ہو جائے. کیونکہ کرنا جو بھی ہے وہ اسی وحدہ لا شریک نے کرنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں. قیامت کے دن دو اذن، دو اجازتوں کے بعد شفاعت ہوگی. پہلی اجازت کسے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ مثلا اپنے رسول سے فرمائے گا آپ شفاعت کیجئے، آپ شفاعت کر سکتے ہیں، آپ کو شفاعت کی اجازت ہے. جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا نا آج تک، ان کے لیے یہ بات تھوڑی سی عجیب ہوگی، بلکہ شاید زیادہ ہی عجیب ہوگی. اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے والی ہستی کو اجازت دے گا، آپ کو شفاعت کی اجازت ہے. لیکن اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جس کی مرضی شفاعت کر لیں جی. اور کوئی کہتا ہو تو کہتا ہو اللہ کی کتاب یہ نہیں کہتے. اللہ کی کتاب یہ بات، یہ سورہ سبا، جس نے جا کر دیکھنا ہو، سورہ سبا کا نہ بھی پتا ہو، سورہ یاسین کا تو پتا ہے سب کو. سورہ یاسین سے ایک سورت جو پہلے ہے اس کا نام ہے فاطر، اور سورہ فاطر سے پہلی سورت کا نام ہے سبا. سورہ یاسین سے دو سورتیں پہلے.
جا کے قرآن کھول کے دیکھنا. جو نہیں بھی کھول کے دیکھتے اپنے آپ کو تھوڑی جان پہچان کروائیں اللہ کی کتاب سے. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. اور اللہ کے پاس کسی کو شفاعت نفع نہیں دے گی سوائے اس کے جس کی شفاعت کی اللہ نے اجازت دی. اللہ اپنے نبی سے فرمائے گا فلان 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 کی شفاعت آپ کر سکتے ہیں. تو جو آپ نے کہانی سنی ہے نا، اور قوالی بھی ہو سکتا سنی ہو، وہ کہانی غلط ہے. کون سی کہانی؟ کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، افراتفری مچی ہوگی، سارے گناہگار اللہ کے نبی کو ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ اللہ کے نبی مل جائیں تو ہماری سفارش کرا کے کالی کملی والے ہمیں جنت میں لے کے جائیں. پھر رسول پاک سب کو نظر آئیں گے، سارے گناہگار اللہ کے نبی کے پاس جائیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ ہم نہیں بچتے، بس آپ کا سہارا ہے. اب یہ کہانی سناتے ہیں، اگر یہ حقیقت ہو تو آگے سے اللہ کا نبی کہے گا تو یہ بات تمہیں دنیا میں یاد نہیں آئی تھی جو میں بتا کے آیا تھا کہ قیامت کے دن جب آنا تو اللہ کے دین پر عمل کر کے آنا. وہاں تمہیں حرام نے بڑا مزہ دیا، گناہوں میں تم غرق رہے، اب تم میرے پاس آئے. بہرحال کہانی سنا رہا ہوں جو غلط کہانی ہے، اللہ کے قرآن کے خلاف کہانی ہے. وہ کہانی کیا ہے؟ جب سارے گناہگار کہیں گے یا رسول اللہ ہم آپ کی امت میں شامل ہیں، ہمیں بچائیں، اللہ کا نبی سجدے میں سر رکھ دے گا. کہانی کوئی یہ نہ سمجھے میں صحیح بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کا نبی سجدے میں سر رکھ دے گا، کافی دیر گزر جائے گی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرا رسول سجدے سے سر اٹھا. پھر کہانی گھڑنے والے کہتے ہیں اللہ کا نبی سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا. پہلا جھوٹ تو یہی ہے، اللہ اپنے رسول کو کوئی حکم دے اور رسول نہ مانے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ اپنے رسول سے کہے گا اے میرا حبیب سجدے سے سر اٹھا، رسول پاک سر نہیں اٹھائیں گے. پھر دیر گزر جائے گی، پھر اللہ کہے گا میرا حبیب سجدے سے سر اٹھا، پھر نہیں اٹھائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ آخر میں کہے گا اے میرا حبیب جو آپ کی مرضی ہے کر لیں، بس سجدے سے سر اٹھا لیں. سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ کا نبی کہے گا میں تب سجدے سے سر اٹھاؤں گا پہلے میری ساری امت کو بخش دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا حبیب تو سجدے سے سر اٹھا، اے سارے چوراں ڈکیتاں قاتلاں حرام خوراں شرابیاں زانیاں تے رسے گیراں تے حرام خوراں نو لے کے تو جنت وچ وگ جا، بس سجدے تو سر چاہ. پھر اللہ کے نبی سارے خبیثوں کو، سارے چوروں کو، سارے ڈکیتوں کو، سارے حرام خور افسروں کو سب کو لے کے جنت میں چلے گئے. تے غریب بے میرا سن کے بھی ہے ساڑھے نال کی ہاتھ ہو. ایویں اللہ کی قیامت والے دن انصاف ہونا ہے. جڑے مجرم ہیں انہوں نے سزائیں ملنی نے تے پورا جرم پھر گیا. بالکل اللہ کی کتاب کے برعکس اور خلاف کہانیاں گڑی ہوئی. اور کیوں لوگوں نے یہ کہانیاں سن کے قیامت کے بارے میں یہ عقیدے بنائے؟ اس لیے کہ بہت سیانے ہیں، اتنے سیانے ہیں اللہ کی کتاب کو نہیں دیکھنا چاہتے کہ اللہ نے کیا فرمایا. جبکہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں، سن لیں، جا کر حدیث کی کتابوں کو دیکھیں. شیعوں کی کتابوں میں بھی اور سنیوں کی کتابوں میں بھی اللہ کے رسول کے کتنے فرمان موجود ہیں کہ میرے نام پر اسی طرح جھوٹ بولیں گے لوگ جس طرح عیسیٰ اور موسیٰ اور مجھ سے پہلے نبیوں کے نام پر ان کے بعد لوگوں نے جھوٹ بولے تھے، میرے نام پر بھی جھوٹ بولے تھے. تو اے میری امت،
تم میرے نام پر کی گئی کوئی بات قبول نہ کرنا جب وہ بات میرے اللہ کے قرآن کی بات کے خلاف ہو۔ جو قرآن میرے رب نے مجھ پر نازل کیا اور جیسا نازل ہوا میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں، یہ لا ریب کتاب قیامت تک حق اور باطل کی تمہیں پہچان کرائے گی۔ ایسا نہ ہو میرے نام پر بولے جانے والے جھوٹوں میں آ جاؤ اور تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے بارے میں اللہ کے قرآن نے کیا کہا ہے۔ امام زمان علیہ السلام بلند ترین صلوات۔ بس میں تمام کرنے کے قریب آ رہا ہوں۔ اگلی آیت سنیں، آیت نمبر 24، آخری آیت آج کے لیے۔ قل من یرزقکم من السماوات والارض، اے رسول ان مشرکوں سے پوچھئے، قل ان سے کہیے، من یرزقکم من السماوات والارض، آسمانوں اور زمین سے کون تمہیں رزق دیتا ہے؟ کون تمہیں رزق دیتا ہے؟ آج لوگوں کو کچھ شوق ہے، قرآن میں جو باتیں اللہ نے کہی ہے نا کہ صرف میں کرتا ہوں، وہ اپنی اپنی پسندیدہ مقدس شخصیات کو اللہ کے اختیارات سپرد کرنے کا شوق ہے۔ اے بھی اللہ نہیں کردہ فلانا کردہ ہے، بھی اللہ نہیں کردہ فلانا کردہ ہے۔ قل من یرزقکم من السماوات والارض، اے رسول ان سے پوچھئے کون تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ بتائیں یا نہ بتائیں، آپ بتائیے۔ قل اللہ، اے رسول کہہ دیجئے اللہ دیتا ہے۔ آسمانوں اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اے رسول ان سے ایک بات کہہ دیجئے کہ ہم اور تم، ہم دو گروہ ہیں نا، ہم تمہیں توحید کی طرف بلا رہے ہیں اور تم شرک کی دعوت دیتے ہو۔ تم کہتے ہو اللہ والے کام دوسرے بھی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ والے کام صرف اللہ کرتا ہے، جن میں سے ایک رازقیت ہے، رزق دینا۔ کتنی آیتیں ہیں قرآن میں جو پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اے رسول انہیں کہیے بے شک یہ میرا رب ہے جو رزق کو زیادہ بھی کرتا ہے اور کم بھی کرتا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کی جو نعمت تم پر ہے اسے یاد کرو۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ لا الہ الا ہوا فانا تؤفکون، وہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں جھوٹ میں بھٹکائے جا رہے ہو؟ تو یہ خالق کی شان کے بارے میں چند آیات۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے رسول ان سے کہہ دو باتیں تو یہی ہیں ہماری، اب یا ہم ہدایت پر ہیں یا تم ہدایت پر ہو، خود سوچ لو، یا ہم گمراہی پر ہیں یا تم گمراہی پر ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ آیات کا نچوڑ آپ کے ذہنوں میں دہرائی کے لیے، اس پوری کائنات میں، اس کائنات کی مالکیت میں نہ کوئی دوسرا مالک ہے، نہ کوئی دوسرا اللہ کا شریک ہے، نہ ہی
اللہ کے کسی کام میں اللہ کسی کا محتاج، تو بے نیاز ہے۔ اور قیامت کے دن جن کو شفاعت کی آرزو ہے ان کو خالق کی یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ شفاعت کرنے والے کو بھی اللہ اذن دے گا، اور جس کی شفاعت کرنی ہے اس کے لیے اذن دے گا۔ اور آخری بات، آسمانوں اور زمین سے فقط ایک ذات مخلوقات کو رزق دیتی ہے، اور اس ذات کا نام ہے اللہ تبارک و تعالی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہی توحید تھی کہ جس کی طرف دعوت دی رحمت للعالمین، یہی توحید تھی جو میرے مولا کے نہج البلاغہ کے خطبوں میں آپ کو جا بجا ملے گی۔ جو علی سے پیار کرتے ہیں علی کا کلام نہج البلاغہ میں پڑھیں، جو فرزند مظلوم کربلا سید سجاد کو روتے ہیں وہ میرے مولا سجاد کا دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ پڑھیں۔ دعاؤں میں ایسی توحید بیان کی ہے کہ کیا ہی کوئی دوسرا بیان کرے گا۔ بس ایک روایت ذکر مصیبت کے عنوان سے اپنے مولا سجاد کربلا کی نشانی، اپنے بابا کی امامت کا وارث، جس کو وہ منظر دیکھنے پڑے جو منظر حسین کو بھی نہ دیکھنے پڑے۔ آپ سمجھ سکتے ہو، میں نے عرض کی سید سجاد کی مظلومیت، سید سجاد کی تکلیف، سید سجاد کا غم اس اعتبار سے امام حسین سے زیادہ ہے۔ جو حسین نہیں دیکھنا چاہتے تھے وہ سجاد کو بار بار دیکھنا پڑا۔ کیا نہیں دیکھنا چاہتے تھے حسین؟ جب جانے لگے نا عصر عاشور، جب جانے لگے میدان میں، بیویوں سے الوداع کیا، کچھ نصیحتیں کی، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ علی اور بطول کی بیٹیوں، جب تک حسین کی تکبیر تمہارے کانوں میں آتی رہے خیموں سے باہر نہ آنا۔ حسین کو گوارا نہیں کہ یہ منظر دیکھے آپ بیویاں ان لہینوں کے سامنے آئے۔ چلے گئے میدان جہاد میں، تلوار چلانے لگے، زخموں پر زخم کھائے حسین نے۔ پیاس تو پہلے سے ہی بہت تھی، آپ کو پتا ہے جب بدن زخمی ہوتا ہے اور خون زیادہ بہتا ہے تو انسان کا بدن اور زیادہ پانی کے لیے پیاسا ہو جاتا ہے۔ پہلے سے شدت کی پیاس، میرے ماں باپ فدا ہو حسین کی مظلومیت پر، اب بدن اور پیاسا ہے، لب بھی اور خشک ہو گئے، گلا بھی اور خشک ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد یاد آتا کہ بیویاں میری آواز سننے کے لیے منتظر ہوں گی۔ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے خیموں کے قریب لاتے، انہی خشک لبوں سے کبھی فرماتے لا حول ولا قوت الا باللہ، کبھی فرماتے اللہ اکبر، تاکہ بی بی زینب و ام کلثوم جان لے کہ زہرا کا لال ابھی شہید نہیں ہوا، ابھی خیموں سے باہر نہیں آنا۔ غیرت حسین کو سلام اور صبر سجاد کو سلام کہ مولا حسین آپ تو یہ منظر نہیں دیکھنا چاہتے تھے، لیکن آئیے کوفہ کے دربار میں، کوفہ اور شام کے درباروں اور بازاروں میں آپ کا بیٹا سجاد ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر ننگے سر پھپھیوں کو دیکھ رہا ہے، اور کوفہ والے تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ عزادارو، یہی غم تھا جو تا آخر عمر سید سجاد کو نہ بھول سکا۔ پانی
کو دیکھتے تو رونے لگتے، کھانے کو دیکھتے تو رونے لگتے۔ ایک دن روزہ رکھا میرے مولا نے، خادم افطار کے وقت افطار کے لیے کھانا اور پانی لے کر آیا، لیکن دیر گزر گئی۔ مولا سجاد پانی کو دیکھ رہے ہیں، ہاتھ نہیں بڑھاتے۔ تڑپ کر خادم کہتا ہے مولا صبح سے آپ نے روزہ رکھا تھا، اب تو پیاس اور بھوک کی شدت ہوگی، روزہ گزرے وقت ہو گیا، آپ ہاتھ کیوں نہیں بڑھاتے؟ رو کر فرماتے ہیں کہ اے سوال پوچھنے والے، حالت پیاس میں جب بھی پانی پر نگاہ پڑتی ہے مجھے اپنا پیاسا ذبح ہونے والا بابا حسین یاد آ جاتا ہے۔ اور سوال کرنے والے، تو نہیں جانتا نہر فرات میں جو پانی تھا حیوانوں کو پینے کی اجازت تھی، لیکن زہرا کے لال کو اجازت نہ تھی۔ میری بہن سکینہ پیاسی تھی، میرا 6 ماہ بھائی علی اصغر پیاسا تھا، میرا بابا اسے پانی پلانے لے گیا، ظالموں نے تیر سے اصغر کی پیاس